کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ گویا یہ بنیادی اعتراض اسلام کی بنیاد اور جڑ و اساس پر ہے۔ گویا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نہیں آیا ہے، اور یہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خود ہی گھڑ دیا اور اللہ کی طرف اس کلام کو منسوب کر دیا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ نے کسی سے پڑھنا اور لکھنا نہیں سیکھا تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے انٹیلیجنٹ تھے، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، اور انہوں نے کچھ لوگوں سے جا کر تعلیم حاصل کی تھی۔ کون لوگ؟ تو کچھ نام بتاتے ہیں یہ جاہل، کچھ نام پیش کرتے ہیں یہ اسلام کے مخالف۔ ان میں سے ایک نام پیش کرتے ہیں جبر نامی ایک آدمی کا، جو نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور ایک آدمی کا غلام تھا، اور وہ کچھ پچھلی کتابوں سے واقف تھا، توریت اور انجیل سے۔ غلام تھا اور بڑھئی کا کام کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جا کر علم سیکھا۔ دوسرا نام یہ لوگ پیش کرتے ہیں ورقہ بن نوفل کا۔ ورقہ بن نوفل کون تھے؟ یہ مکے کے رہنے والے عیسائی بہت بڑے عالم تھے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہوتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی سب سے پہلی دفعہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبراہٹ محسوس کرنے لگے، اور آپ گھر تشریف لائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اور یوں فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم کبھی اللہ آپ کو ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، اور بیکار لوگوں کی مدد و نصرت کرتے ہیں، اور جب حادثات پیش آتے ہیں تو وہاں آپ لوگوں کی امداد فرماتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، سچ بولا کرتے ہیں۔ یہ آپ کی ایسی پاکیزہ صفات ہے، ایسی پاکیزہ صفات والے کو اللہ کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آرام کرنے کے بعد تسلی پا کر اٹھ کر بیٹھے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہتر ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس میں ہم جائیں اور ورقہ بن نوفل کو بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ حالت جو پیش آئی ہے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ورقہ بن نوفل کے پاس میں گئے۔ یہ جانا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، دراصل وہ ایک عالم ہونے کی وجہ سے، پچھلی کتابوں سے واقف ہونے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اس وقت میں کیفیت طاری تھی اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ آپ نے پچھلے پیغمبروں کے جو حالات پڑھے ہیں ان پچھلے پیغمبروں کے حالات کے اعتبار سے آپ بتائیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو حالت اب پیش آئی ہے یہ کیا حالت ہے۔ یہ مشورہ کرنے کے لیے اور تسلی لینے کے لیے گئے۔ چنانچہ حضرت ورقہ بن نوفل
جو عیسائیوں کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پورا واقعہ سنا۔ یہ اللہ کے نبی کی سب سے پہلی ملاقات ہے، اور روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی بھی ان سے یہ پہلی ہی ملاقات ہے۔ حالانکہ وہ ان کے بھائی تھے، رشتہ دار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چونکہ عیسائی تھے، اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ مکے کے مطابق، مکے کے لوگوں کے مطابق، وہ تو اس زمانے میں عیسائی نہیں تھی، انہوں نے کوئی عیسائیت کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے ان سے اور ان سے کوئی روابط و تعلقات پائے نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کا مذہب الگ، ان کا مذہب الگ۔ یہ مکے کی رہنے والی خاتون مکے میں جو انداز تھا اس طریقے پر جیتی تھی، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے رشتہ ہو گیا تو ظاہر یہی ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی بتوں کی پوجا وجہ نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ عیسائی نہیں تھی، اس لیے حضرت ورقہ سے ان کا کوئی تعلق لگاؤ کچھ نہ تھا۔ چنانچہ ابن خلدون بڑا مؤرخ ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، ان کی کتاب تاریخ ابن خلدون، اس کے اندر انہوں نے اسی روایت کے اندر یہ لفظ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ کی ورقہ بن نوفل سے یہ سب سے اول ملاقات تھی، اس سے پہلے کبھی ان کو ان سے ملنے کی نوبت نہ آئی۔ جانتی تھی میرے رشتہ دار، وہ اپنے اس جو عیسائیوں کے بڑے عالم ہیں، لیکن اس کے باوجود ملاقات نہ تھی۔ پہلی دفعہ ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر گئے اور ان کے سامنے حالات پیش کیے۔ جب انہوں نے سارے احوال پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہوا تھا، کیسا ہوا تھا، فرشتہ کیسا تھا، اس نے آپ سے کیا کہا تھا، آپ نے اس کو کیا جواب دیا تھا، پھر اس کے بعد اس نے کیا وحی نازل کی تھی، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے وحی کے الفاظ جو آئے تھے وہ بھی سنا دیے۔ جب یہ سب کچھ انہوں نے سن لیا تو ورقہ بن نوفل چونکہ عیسائیوں کے عالم تھے اور پہلے وہ بھی بت پرست ہی تھے، یہ بھی سن لیجئے، مکے کے لوگ بت پرست لوگ تھے، وہ بھی بت پرستی ہی میں مبتلا تھے، لیکن ایک دفعہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ بتوں کی پوجا تو صحیح نہیں لگتی، پوجا تو اللہ کی ہونی چاہیے، یہ بتوں کی پوجا والا طریقہ یہ تو غیر معقول طریقہ۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجیے۔ اس کے بعد وہ تلاش میں نکلے کہ میں کون سا دین اختیار کروں اور کون سا یہاں پر سچا دین ہو سکتا ہے۔ اس تلاش اور جستجو کے نتیجے میں ان کے سامنے یہ بات آئی کہ اس زمانے کے اندر، یہ کون سا زمانہ ہے ذہن میں آپ کے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں جو سچا دین تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اس لیے ورقہ بن نوفل کی یہ سمجھ میں آیا کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے سچا کوئی مذہب ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا مذہب ہے، اس لیے انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا تھا۔ تو بہرحال جب انہوں نے حضور کی پوری بات سنی تو انہوں نے کہا ھذا الناموس الذی جاء الی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ جو آپ کے پاس آیا تھا اور آپ کو یہ باتیں بتا کے گیا وہ اللہ کا فرشتہ تھا، ھذا الناموس، یہ اللہ کا فرشتہ تھا، الذی جاء الی موسیٰ علیہ السلام، یہ وہی فرشتہ ہے جو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھی آیا کرتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یہ آپ کو کچھ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا واقعی فرشتہ ہے اور آپ کو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام آ گیا ہے اور آپ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کیا حال ہوگا اس وقت میں جبکہ آپ کو آپ کے یہاں کے قوم کے لوگ باہر نکالیں گے، کیا حال ہوگا اس وقت جب آپ کو آپ کی قوم کے لوگ یہاں سے باہر نکالیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی، حیرانی اس لیے ہوئی کہ پورے مکے والے حضور کو چاہتے تھے، الامین کہہ کر خطاب کرتے تھے، الصادق کا لقب دیا کرتے تھے،
हुजूर जहां से गुजर जाते थे अदब से खड़े हो जाते थे। इतना अदब करने वाले, ताजीम करने वाले, मोहब्बत करने वाले मुझे यहां से क्यों निकालेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बरका से पूछा, अवाई मुखरिजिया हो, क्या ये लोग मुझको यहां से निकालेंगे? क्यों निकालेंगे? वर्का बिन नौफल ने कहा, याद रखो साहबजादे, जब भी कोई वो बात लेकर आया जो आप लेकर आए हैं तो कौम के लोगों ने उनको इसी तरह किया। जब भी कोई पैगंबर वो चीज लेके आया जो आप लेके आए हैं, यानी तौहीद का पैगाम, अल्लाह की बातें और आखिरत की बातें, या अल्लाह का दीन और शरीयत, जिसने भी दुनिया के अंदर ला के पेश किया, दुनिया के लोगों ने उसके साथ वही सुलूक किया है, आपसे भी यही सुलूक होगा। और उसके बाद उन्होंने कहा, क्या अच्छा हो कि मुझे वो जमाना मैसर आए और मैं आपके दीन में आपका साथ दूं, आपकी नुसरत और मदद करूं। ये मुलाकात हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में वो बाज रिवायत के मुताबिक 1 साल तक जिंदा रहे, बाज रिवायतों के मुताबिक 3 साल तक जिंदा रहे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। फिर अल्लाह के नबी से कभी उनकी मुलाकात किसी हदीस के अंदर नहीं आई। ये लोग ये कहते हैं कि वर्का बिन नौफल ने हुजूर को सिखा दिया था। क्या सिखा दिया? इतनी बड़ी किताब सिखा दी एक आधे घंटे की मुलाकात में। जरा सोचे, गौर करे, कितने बेवकूफ है वो लोग जो ये कहते हैं कि वर्का बिन नौफल ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरा कुरान सिखा दिया था। वो कुरान दरअसल हुजूर ने अपने तौर से बनाया, उनसे सुन सुनकर, उनसे सीख कर बनाया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 1 घंटे की मुलाकात के अंदर कुरान जैसी अजीम किताब, जो इतनी बड़ी किताब है जिसके अंदर हजारों उलूम व फुनून अल्लाह ने लिख दिए हैं, वो किताब एक लम्हे के अंदर और 1 घंटे की मुलाकात के अंदर कैसे उन्होंने सिखा दी। यह है वो एतराज जो मुआनिदीन इस्लाम किया करते। कभी तो कहते हैं कि एक रूमी आदमी ने हुजूर को सिखा दिया था, और कभी वर्का बिन नौफल का नाम लेते हैं, और किसी इसी तरह बाज और लोगों का नाम भी लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी एतराज का जवाब देते हुए फरमाया, जब लोगों ने कहा, जबर नामी एक आदमी से हुजूर ने सीख लिया था और उन्होंने ये पूरा कुरान उनको सिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब देते हुए कुरान में फरमाया, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमी व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। अल्लाह ताला ने क्या प्यारा जवाब दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं, वलक़द नअलम अन्नहुम यक़ूलून इन्नमा युअल्लिमुहु बशर। हम जानते हैं, हमें मालूम है, ये काफिर लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंसान ने सिखा दिया है। इस इंसान से वही मुराद है जो रूम का रहने वाला एक गुलाम था, उसकी तरफ लोग निस्बत करके कहते थे, इन्नमा युअल्लिमुहु बशर, एक इंसान ने इनको सिखा दिया हो, पढ़ा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, जरा अकल के कच्चे सोच के तो देखो क्या बोल रहे हो। अल्लाह कहते हैं, लिसानुल लज़ी युल्हिदून इलैहि आजमी व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युम मुबीन। जिसकी तरफ तुम निस्बत करते हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उन्होंने सिखा, उसने सिखाया, उसकी जुबान तो अजमी जुबान है और ये कुरान तो अरबी जुबान में आया हुआ है। क्या दोनों? वो तो अरबी नहीं जानता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जुबान नहीं जानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान खालिस अरबी, फसीह अरबी, और वो आदमी रूम का रहने वाला, दूसरी जुबान बोलने वाला, अजमी जुबान बोलने वाला, उसकी जुबान में क्या हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा कुरान सीख के लिख दिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जवाब दिया। इस एतराज का जवाब खुद कुरान ने उसी जमाने में दे दिया। और वर्का बिन नौफल के बारे में तो अभी मैंने अर्ज किया आपके सामने, उनकी तो मुलाकात 8 घंटे की, 1 घंटे की मुलाकात थी।
اس کے اندر جو باتیں ہوئی وہ تو خود حدیث کے اندر موجود ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہے. اس کے علاوہ ان سے کچھ رابطہ کبھی نہ رہا. انہوں نے کیسے سکھا دیا, کب سکھا دیا, کون سی باتیں سکھا دی؟ ظاہر باتیں یہ سب کا سب دراصل معاندین اسلام کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے مصادر کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہے. اور یہ لوگوں کے اندر یہ باور کرانے کے لیے ہے کہ دین اسلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی گھڑ کے بیان کر دیا ہے. اس سلسلے میں ایک بات تو میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دی جو خود قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمائی. میں نے بتایا کہ اس آدمی کی زبان الگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان الگ. اس آدمی کی زبان الگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لائے اس کی زبان الگ. جب اتنا بڑا فرق اور اللہ کے نبی اس کی زبان نہیں سمجھتے اور وہ آدمی مکے میں رہنے کے باوجود کچھ جملے بول لیتا ہو تو بول لیتا ہو, ورنہ تو اسے عربی نہیں آتی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا اس کی زبان عجمی ہے اور قرآن عربی زبان میں آیا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سکھا دے گا, پڑھا دے گا؟ اور پھر ایسا فصیح کلام, ایسا بلیغ کلام, ایسا جامع ترین کلام کہ خود عرب کے لوگ قرآن مجید کے جیسا کلام بنانے سے عاجز, تو جو آدمی عربی زبان بھی نہیں بولتا کیا وہ ایسا قرآن بنا کے دے دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اگر کوئی کہنے لگے کہ ایک ایسا آدمی جو صرف اردو بول سکتا ہے, اردو لکھ سکتا ہے, اردو پڑھ سکتا ہے, اسے انگریزی بالکل نہیں آتی, اسے انگریزی سے کوئی مس بھی نہیں, کوئی ٹس بھی نہیں. ایک ایسے آدمی کے بارے میں کوئی کہنے لگے انڈیا کے اردو بولنے والے ایک صاحب نے شیکسپیئر کو تعلیم دے دی ہے اور یہ سب کچھ جو لکھتا ہے وہ دراصل اسی اردو بولنے والے کی وجہ سے لکھتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ شیکسپیئر کا نام لوگ جانتے بھی نہیں, بہت سارے تو جانتے ہیں, نہیں جاننے والوں کو بھی جاننا چاہیے کہ بہت بڑا رائٹر, دنیا کا نامور, جس کے جو ہے مقالات اور جس کی لکھی ہوئی تحریرات, جس کا اسلوب نگارش دنیا کے اندر مانا ہوا ہے, پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں, پڑھتے ہیں اور سر دھنتے ہیں کہ کیسا لکھا, کیا کیا لکھا. اگر کوئی بے وقوف کہنے لگے کہ شیکسپیئر کو تعلیم ایک اردو دان دے دی تھی, کوئی عقل مند انسان اس کو باور کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دراصل ایک رومی آدمی نے سکھایا تھا جسے عربی نہیں آتی تھی, تو دنیا میں کون بے وقوف ہوگا جو اس کو باور کرے گا؟ لیکن دشمنی عجیب چیز ہے, عداوت بہت عجیب چیز ہے, یہ تعصب بڑی عجیب غریب چیز ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ کبھی کبھی تو بے عقلی کی باتیں بھی ٹھوستے رہتے ہیں, عقل میں نہ آنے والی باتیں بھی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سب کے سب جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی انتہائی فصیح اور انتہائی بلیغ, جس کی کوئی مثال نہیں. اور پھر جو اللہ کا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ کلام تو ایسا عجیب کلام ہے کہ سوائے اللہ کے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, حتیٰ کہ وہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی موجود, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو نہیں بنا سکتے. چنانچہ قرآن کریم نے چیلنج کیا. یہ دوسرا نقطہ ہے اس اشکال کے جواب کے سلسلے میں جس کی طرف توجہ دینا ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جگہ جگہ چیلنج کیا اور کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کو گھڑ دیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی قرآن کو بنا ڈالا ہے, اللہ نے ان سے چیلنج کیا اور اللہ تعالی نے کہا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم کو اللہ کے کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے,
یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن ہم نے نازل کیا، اس کے بارے میں اگر تم کو شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت کلام ہے، یا کسی انسان نے اس کو اگر بنایا ہے، اگر تم کو یہ شک ہے، اللہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن کے جیسی ایک سورت تم بنا کر پیش کر دو۔ یہ چیلنج کس کو ہے؟ عربوں کو ہے، فصیحوں کو ہے، بلغاء کو ہے، ادبا کو ہے، شعراء کو ہے۔ یہ سب کے سب عرب کے لوگ بڑے ماہر تھے، زبان پر ان کو بہت ناز تھا۔ ایسے زبان پر ناز کرنے والے ادبا سے، بلغاء سے، فصحاء سے، شعراء سے، ادبا سے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم کو شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا یا کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو قرآن کے جیسی ایک سورت تم سب کے سب بنا کر پیش کر دو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور دنیا بھر میں جتنے تمہارے گرو گھنٹال ہیں ان سب کو بھی اپنے ساتھ میں جوڑ لو اور سب ملا کر ایک سورت بنا کر پیش کر دو۔ پوری دنیا کو چیلنج، پورے عربوں کو چیلنج، پورے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے لوگوں کو چیلنج، کیسا بھی ہو کہیں کا بھی ہو۔ اور یہ چیلنج قرآن کریم کے اندر 1400 سال سے موجود ہے۔ جب سے قرآن نازل ہوا تب سے یہ چیلنج قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن کوئی مائی کا لال آج تک سامنے نہیں آیا جو یہ کہہ سکتا ہو میں ایک سورت بنا کر پیش کر سکتا ہوں جو قرآن کا جواب بن سکتی۔ 1400 سال گزر گئے، 15ویں صدی آ گئی اور آج تک کوئی دنیا میں مائی کا لال نہیں پیدا ہوا جو قرآن کے چیلنج کو قبول کر سکے۔ معلوم ہوا قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے جیسا بنانے کی صلاحیت و سکت اور طاقت و استعداد کسی انسان کے اندر موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ تمام کے تمام انسان مل جائے لیکن اس کے باوجود قرآن کا کوئی جواب نہیں لکھ سکتا۔ کہتے ہیں تاریخ کا واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں انگریزوں نے یہ چاہا تھا کہ قرآن کا کوئی جواب تیار کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑے پڑھے لکھے اور بہت بڑے ادیب جو لکھنے کی بڑی مہارت اور صلاحیت رکھتا تھا اور اس کے مقالات، اس کی کتابیں یہ دنیا کے اندر جاری و ساری، ایسے ایک آدمی کو انہوں نے پکڑا اور اس سے کہا اتنے لاکھ و کروڑ روپے تم کو دیں گے اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دو، اپنا لکھنا چھوڑ دو، اپنا پڑھنا چھوڑ دو، اپنی فیکٹری چھوڑ دو، اپنی ملازمت چھوڑ دو، اپنے دھندے چھوڑ دو، جو کچھ تم کرتے ہو سب کا سب چھوڑ دینا اور ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم ہی نہیں تمہاری پیڑھی کی پیڑھی کھاتی رہے گی۔ اس نے کہا کیا کام مجھے تم دو گے؟ کس کام کے اوپر یہ مجھے صلہ دینا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک کام ہے لیکن ہے بہت زبردست کام، بہت بڑا اور عظیم کام، اگر تم اس کام کو قبول کر لو تو ہم تمہاری ہر بات پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا ارے بھائی بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کام یہ ہے قرآن کا جواب لکھنا ہے۔ اس نے جو ہی سنا اس کے بدن کے اوپر جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے کہا قرآن کا جواب؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں تمہارے اندر بڑی صلاحیت ہے، تمہارے اندر بڑی قابلیت ہے، تمہارے اندر جو ہے لکھنے کی اور پیش کرنے کی بڑی عمدہ استعداد موجود ہے، لہذا تم اگر یہ چاہو تو ہو سکتا ہے اور تمہیں ہم 1 سال کی مدت دیتے ہیں، 1 سال کی مدت میں تم قرآن کی کسی ایک سورت کا جواب لکھ دو۔ بہت تو میں ہونے کے بعد، بڑی گفتگو ہونے مباحثہ ہونے کے بعد اس آدمی نے اس بات کو مان لیا کہ اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں اور اس کا جواب لکھتا ہوں۔
اس کے بعد اس نے اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ دیا اور ایک ایسی جگہ پر گھر بنا کے اس کو دیا گیا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے نہ آ سکے، اور وہاں سارے انتظامات اس کے لیے کر دیے گئے، کھانے کی سہولت، رہنے کی سہولت، آسائش کی سہولت، ضرورت کی تمام اشیاء جو کچھ ہو سکتی ہے اس کا پورا پورا انتظام کر کے اس کو ایک ایسی جگہ رکھ دیا گیا جہاں کوئی اسے ڈسٹرب کرنے نہ آ سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے کام پہ لگ گیا۔ تقریباً 9-10 مہینے گزرنے کے بعد ایک وفد ان لوگوں کی طرف سے آیا جنہوں نے کام اس کو دیا تھا، اس لیے آیا کہ یہ دیکھیں کہ قرآن کا جواب لکھنے کی 1 سال کی مدت اس کو دی گئی تھی اور 9-10 مہینے ہو چکے ہیں۔ اب 9-10 مہینوں میں کتنا جواب اس نے لکھ دیا ہے، ذرا اس کا اندازہ کرے۔ چنانچہ آئے اور آ کر انہوں نے ملاقات کر کے پوچھا کہ بھائی 9 مہینے یا 10 مہینے ہو رہے ہیں، قرآن کا جواب لکھنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں، اب تک آپ نے کتنا کام کر دیا یہ دیکھنے کے لیے یہ وفد آیا ہے۔ جب وہ لوگ پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ اس کی حالت بڑی عجیب و غریب ہے، میلا کچیلا نظر آ رہا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کئی مہینوں سے نہایا بھی نہ ہو دھویا بھی نہ ہو، عجیب و غریب چہرے کی حالت، ایسا لگ رہا ہے کہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں چہرے پر، اور پریشان حال، ہاتھ میں قلم ہے، سامنے کتاب کاپی، آ کر بیٹھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں نے کیا کام اب تک کیا آؤ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد ان کو لے جا کر ایک بازو کے کمرے میں دکھاتا ہے کہ یہاں دیکھو کیا ہے۔ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کمرے کے اندر صرف کاغذات ہی کاغذات پھٹے ہوئے پڑے ہوئے، ڈھیر سارے کاغذات، پورا کمرہ گویا کہ بھرا ہوا ہے اور اس کے اندر صرف کاغذات کا ڈھیر ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ہاں دیکھ لیا، چلو اب بتاتے ہیں کیا ہوا ہے۔ اب پھر وہ آیا اپنے آفس میں، ان کو بٹھایا اور کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے قرآن کا جواب لکھنے کے ارادے سے آج سے 9 مہینے یا 10 مہینے پہلے اسی ٹیبل پر بیٹھ کر کام شروع کرنا چاہا اور قرآن کھول کر دیکھا تو اس کے اندر سب سے پہلے جملہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ سب سے پہلا جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کا جواب لکھنے کے لیے سوچنا شروع کیا، جواب لکھا، دیکھا تو اچھا نہیں لگا، اس کو پھاڑ دیا، پھر اور ایک جواب لکھا، اس کو پھر پھاڑ دیا، پھر لکھا، پھر پھاڑ دیا، پھاڑتے 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 یہ خزانہ جمع ہو گیا ہے جو ابھی آپ نے کمرے کے اندر دیکھا۔ یہ دراصل بسم اللہ کا جواب لکھنے کے لیے میں نے جو کوشش کی ہے اس کوشش کا ثمرہ ہے جو تم کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ آج تک کوئی بسم اللہ کا جواب میں نہیں لکھ سکا ہو اور لکھ لکھ کر پھاڑ پھاڑ کر یہاں ڈالا ہو۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پھٹے ہوئے اوراق، اس کے سوا آج تک میرے سے کوئی کام نہ ہوا۔ یہ ہے بھائیوں قرآن۔ جب بھی کسی نے قرآن کا جواب لکھنے کی کوشش کی ایک جملے کا جواب بھی نہیں لکھ سکا۔ یہ تو اب جو ہے بعد کے زمانوں کی تاریخ کا واقعہ ہے۔ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ تو یہ پیش آیا کہ جب قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت نازل ہوئی جس کا نام ہے سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ نے یہ آیتیں 3 آیتیں اس سورت کے اندر نازل کی، بڑی زبردست آیتیں۔ اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کے لیے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کے دشمن دنیا سے ختم ہونے والے۔ اللہ کہتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بلا شک و شبہ
ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر کیا چیز ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کوثر سے مراد چشمہ آب کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت میں بنا رکھے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ کوثر عطا کی۔ لیکن بیشتر علماء کوثر کی تفسیر میں کہتے ہیں کوثر کے معنی ہے خیر کثیر، ہم نے آپ کو بے پناہ خیر عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بے پناہ خیر سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی فضیلت کے اندر آیا، آپ کو علم دیا گیا، ایسا علم جس کا کوئی جواب نہیں، آپ کو ایسا عمل دیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں، آپ کو ایسا اللہ سے تعلق دیا گیا جس کا کوئی جواب نہیں، اللہ نے آپ کو ایسی قدرت و طاقت عطا کی جس کا کوئی جواب نہیں، اور دنیا کے اندر ایسی شہرت عطا کی جس کا کوئی جواب نہیں، دنیا کے اوپر ایسا رعب عطا فرمایا گیا جس کا دنیا میں کوئی جواب نہیں۔ ہر اعتبار سے اللہ کے نبی کو خیر ہی خیر، خیر ہی خیر اللہ نے عطا کی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، انا اعطیناک الکوثر، بلا شک و شبہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فصلی لربک وانحر، جب ہم نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا ہے تو آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور اللہ کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ کے لیے نماز پڑھیے، یہ شکرانے کی نماز، بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد عید کی نماز ہے، بہرحال مطلق ہو یا عید کی نماز ہو، شکرانے میں ادا کرنے کے لیے اللہ نے کہا وانحر، اور قربانی کیجیے اللہ کے نام پر۔ آگے تیسرا جملہ ہے ان شانئک ھو الابتر، بلا شک و شبہ آپ کا دشمن بے دم ہو جائے گا، یعنی اس کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کافر لوگ کہا کرتے تھے کہ بھائی محمد کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں ہے، اس لیے آپ کا دین تو آپ کے زندہ رہنے تک چلے گا، جب حضور انتقال کر جائیں گے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اس لیے خوشیاں مناتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 یا 4 لڑکے ہوئے، اور چاروں لڑکے جو بھی پیدا ہوئے وہ بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے جو اس نظام کو لے کے آگے چلے، اس لیے جو ہی محمد کا انتقال ہوگا ان کا دین بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ خوشیاں مناتے تھے اس بات پر۔ اللہ نے اس کے جواب کے اندر کہا ان شانئک ھو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہ ہی ایسے ہیں کہ ان کی نسل نہ چلے گی لیکن آپ کا دین قیامت تک چلے گا۔ بے شک اللہ کے نبی کی کوئی اولاد نرینہ باقی تو نہ رہی، لیکن آپ کا دین باقی ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں فرزندان اسلام ہر دور کے اندر اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا والے چاہ رہے اس کو ختم کر دیا جائے، قرآن کو ختم کر دیا جائے، دین کے اوپر قدغن لگا دی جائے، اس کو بدنام کر کر کے لوگوں کو اس سے برگشتہ کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے جا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر دین چھاتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ آیت ان شانئک ھو الابتر، جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہی بے دم ہونے والے ہیں، آپ کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ یہ 3 آیتوں کی صورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مکی دور کے اندر نازل ہوئی، یہ سورت مکی ہے، مکے میں نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورت کو لکھوایا اور پھر نیچے لکھوا دیا کہ جو آدمی قرآن کا جواب لکھنا چاہتا ہو وہ اس کے اندر آگے بڑھ سکتا ہے اور اس چھوٹی سی سورت کا جواب دے سکتا ہے، اور قرآن کی آیت اس کے اندر پیش کر دی گئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو شک ہے اللہ کے کلام میں تو چھوٹی سے چھوٹی سورت بنا کر اس کا جواب بنا کر پیش کر دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو لکھوایا اور نیچے عبارت لکھوا دی، اور پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ پہ لے جا کے اس کو ٹنگوا دیا گیا۔ کعبۃ اللہ پر ٹانگنے کی وجہ سے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے،
اور مکے والے بھی پڑھتے تھے، باہر والے بھی پڑھتے تھے، عمرہ کرنے والے بھی پڑھتے تھے، حج کرنے والے بھی پڑھتے تھے، طواف کرنے والے بھی پڑھتے تھے، ہر مکے کا آنے والا اور ہر مکے کا باشندہ اس عبارت کو پڑھتا تھا۔ بہت بڑا چیلنج تھا، اور عرب لوگوں کے لیے تو ان کی ناک کا مسئلہ تھا۔ اگر اس چھوٹی سی سورت کا وہ جواب نہ دے تو قیامت تک کے لیے انہیں منہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے خلاف آواز اٹھائے اور اللہ کے خلاف یا اللہ کے کلام کے خلاف کچھ بات کہہ دے۔ ان کے لیے تو ناک کا مسئلہ تھا، لیکن وہ کئی دنوں تک ٹنگی رہی عبارت اور وہ سورت، کوئی جواب نہیں آیا، کوئی جواب نہیں آیا، یہاں تک کہ اخیر میں ایک بہت بڑے عرب کے شاعر نے اس کے اندر ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ جملے کا اضافہ کیا کیا؟ جیسے میں نے بتایا اس کے اندر پہلے سے 3 آیتیں موجود، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس نے ایک جملہ بڑھا دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام ہوتا ہم اس کا جواب لکھ سکتے تھے، یہ بشر کا نہیں، خالق بشر کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام نہیں ہے۔ بہت بڑے عرب کے شاعر کو یہ جملہ لکھ کر ساری دنیا پہ واضح کر دینا پڑا کہ اس کا کوئی جواب نہیں لکھ سکتا ہے۔ بھائیو، یہ ہے قرآن اور یہ ہے وہ اللہ کا دین، یہ ہے وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی جس کے بارے میں قرآن چیلنج کرتا ہے، ساری دنیا سے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہارے اندر سکت و صلاحیت و طاقت موجود ہے تو قرآن کے جیسا کلام لکھ دو اور اس کو پیش کر دو، اور چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا کر پیش کر دو، لیکن کسی کے اندر ہمت آج تک نہ ہوئی، اور جنہوں نے کوشش کرنی چاہی تو ان کے بس کا روگ نہ رہا۔ یہ ہے جو دوسری بات اس سلسلے میں عرض کر رہی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن نہیں بنایا، کسی اور انسان نے اس کو نہیں بنایا۔ اگر کوئی اور انسان اس کو بنایا ہوا ہوتا تو پھر دنیا والے بنا سکتے تھے، لیکن کوئی آج تک نہ بنا سکا۔ معلوم ہوا یہ اللہ کا کلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور نہ کسی اور انسان کا پیش کردہ کلام ہے، یہ واقعی اللہ کا کلام۔ اس سلسلے میں ایک اور واقعہ مجھ کو یاد آ گیا جو ابھی چند سالوں پہلے دنیا میں رونما ہوا، جو اللہ کے کلام کی بلاغت، اللہ کے کلام کی فصاحت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی بڑائی و عظمت کی دلیل ہے، اور یہ اس بات کی دلیل کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کے جیسا دنیا میں کوئی نہیں بنا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابھی قریب زمانے میں مصر کے اندر ایک بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے علامہ جوہر الطنطاوی، ان کو عام طور پر علامہ طنطاوی کہتے ہیں، غالباً طنطاوی کسی بستی کی طرف نسبت ہے۔ علامہ جوہر الطنطاوی، انہوں نے قرآن کریم کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے عربی زبان میں، ہر پارے کی ایک جلد، اور اس طرح انہوں نے 30 جلدوں کے اندر قرآن کریم کی عظیم الشان تفسیر لکھی ہے۔ وہ بیک وقت علوم شرعیہ کے ماہر بھی تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم و فنون اور سائنس و فلسفے سے بھی بہت اچھی طرح واقف تھے۔ چونکہ بہت بڑے مصنف تھے تو ان کے دنیا بھر کے بڑے بڑے لوگوں سے بڑے تعلقات تھے۔ فرانس میں بھی ان کے کچھ دوست رہتے تھے جو عیسائی اور یہودی تھے، لیکن بہت بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ وہ علوم شرعیہ یعنی اسلامی علوم سے بھی واقف تھے۔ ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے، جس کا تذکرہ میں نے بالکل شروع میری تقریر میں یعنی 2-4 خطبات سے پہلے میں نے کیا تھا، تمہیدی تقریر کے اندر، جو علوم اسلامیہ سے شاذ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان لوگوں کا نام مستشرق۔ تو یہ بھی مستشرق لوگ تھے۔ علامہ طنطاوی کے ان سے بڑے تعلقات تھے۔ علامہ طنطاوی اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک بار فرانس گیا تو وہاں پر فرانس کے ان دوستوں نے
جو یہودی اور عیسائی تھے، میری دعوت تھی اور ایک جگہ پر ہم سب کی بیٹھک ہوئی، کھانے وانے کے ساتھ ساتھ مختلف مسائل پر بحث اور مذاکرہ ہوا، بہت سارے مسائل کے اوپر گفتگو ہوئی۔ اسی درمیان میں ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور قرآن کے جیسا کوئی آدمی کلام نہیں بنا سکتا، کیا یہ بات آپ مانتے ہیں؟ علامہ طنطاوی سے ان لوگوں نے پوچھا۔ علامہ طنطاوی نے کہا ہاں بھائی، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام ایسا کلام کہ کوئی انسان اس کے جیسا کلام بنا کر نہیں پیش کر سکتا۔ تو وہ لوگ حیران ہو کر مجھ کو دیکھنے لگے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے ان کی حیرت کو بھانپ لیا اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اشکال کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں اشکال یہ ہے کہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، ہر زبان ترقی پذیر ہے، ہر زبان کے اندر جو ہے نئے الفاظ، نئے معانی، نئی نئی چیزیں داخل ہو کر اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ کیا انگریزی، کیا فرانسیسی، کیا تمل، کیا کنڑ، کیا اردو، ہر زبان کو آپ دیکھو کہ پچھلے زمانے کے اعتبار سے آگے بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر بھی بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ 1400 سال پہلے جو قرآن نازل ہوا، آج کا آدمی اس کا جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ آج تو بڑی آگے ہم بڑھ گئے، ترقی پذیر ہو گئے۔ وہ جتنے لوگ تھے وہ سب عربی زبان سے بھی واقف تھے، عربی زبان کے بڑے بڑے پروفیسرز تھے، لیکچررز تھے، بڑے بڑے مصنفین اور آتھرز تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آج تو زبان عربی بھی ترقی پذیر ہو گئی ہے، آج کے زمانے میں قرآن کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ علامہ طنطاوی نے کہا کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے نہیں دے سکتے، وہ اللہ کا کلام ہے، آپ جو بنائیں گے یا کوئی اور انسان بنائے گا، وہ انسان کا کلام ہے، اللہ کے کلام کا مقابلہ انسان کا کلام کیسے کر سکتا ہے؟ ان کو یقین نہیں آیا۔ علامہ طنطاوی نے کہا بھائی آسان یہ ہے کہ میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس جملے کی عربی بنائیے، جتنی اچھی بنا سکتے ہو، بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو، عالی شان بنا سکتے ہو، فصیح اور بلیغ بنا سکتے ہو، اس عربی میں میرے اس جملے کو ٹرانسلیٹ کیجئے گا۔ جب آپ ٹرانسلیٹ کر دیں گے تو پھر میں بتاؤں گا کہ اسی جملے کو اللہ نے کیسے پیش کیا ہے قرآن میں۔ پھر آپ دونوں کو ٹیلی کر لیجئے، دونوں کو رکھ کر دیکھ لیجئے اللہ کے کلام کی بلاغت کیا ہے، اللہ کے کلام کی فصاحت کیا ہے۔ یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، سننے کے قابل۔ علامہ طنطاوی کہتے میں نے ایک جملہ دیا ان کو، کیا جملہ تھا یاد؟ وہ جملہ تھا جہنم بڑی ہے۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ ہمارے مدرسے کے پڑھنے والے بچوں میں سے چھوٹی ابتدائی کلاس کا جو بچہ ہوتا ہے اسے بھی آپ دیں گے تو وہ بھی بنا دے گا، کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ جہنم، جہنم کا لفظ تو خود عربی کا لفظ ہے، اسے ٹرانسلیٹ کرنے ہی کی ضرورت نہیں، خالی اتنا ہی بڑھانا اس میں بڑی ہے۔ جہنم کا لفظ تو پہلے سے موجود، اسی میں خالی یہ بڑھانا ہے بڑی ہے، اتنا چھوٹا سا کام۔ علامہ طنطاوی نے کہا کہ اس کو تم عربی بنا دو۔ انہوں نے کاپیاں کھولی اور اس کے بعد مشق کرنے لگے۔ سب کے سب بڑے بڑے لوگ تھے، پڑھے لکھے، عربی زبان کے ماہر۔ انہوں نے اٹھا کے چند جملے بنا کر پیش کیے جو واقعی بڑے فصیح تھے، بڑے بلیغ تھے، بہت بہتر جملے تھے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ انہوں نے جو جملے بنائے تھے ان میں سے ایک جملہ یہ بنایا، جہنم وسیعہ۔ وسیع کے معنی کشادہ، بڑی، جہنم بڑی ہے۔ کسی نے جملہ بنایا جہنم فصیحہ، اس کے معنی بھی وہی۔ کسی نے کہا النار فصیحہ، کسی نے کہا النار وسیعہ۔ یہ 4-5 جملے اس طرح کے انہوں نے بنائے، النار فصیحہ، النار وسیعہ، جہنم وسیعہ، جہنم فصیحہ۔ یہ جملے بنا کر انہوں نے علامہ سے کہا یہ جملے ہم نے بنائے ہیں، یہ دیکھ لیجئے صحیح ہے کہ نہیں۔ انہوں نے کہا ماشاءاللہ صحیح بھی ہے، اعلیٰ درجے کے بھی ہیں،
بڑے فصیح اور بلیغ ہیں، اور دنیا کے کسی بھی انسان کو آپ دیں گے جو عربی زبان جانتا ہو، اسی طرح کے جملے بنائے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بنا سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ پھر کہا کہ یہ آپ دیکھ لیجئے، خالی جملہ نہیں بنانا ہے، یہ دیکھنا ہے قرآن کے جواب میں بنانا ہے۔ خالی جملہ تو بن گیا، لیکن یہ قرآن کے جواب میں آپ کو بنانا ہے، اس لیے اور غور کر لو۔ انہوں نے کہا نہیں، غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بڑا غور کیا ہے اور غور کر کے یہ ہم نے جملے بنا دیے ہیں، اب آپ بتائیے کہ قرآن نے اس کو کیسا پیش کیا ہے۔ علامہ طنطاوی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا پھر مجھے الزام نہ دینا کہ وقت نہ دیا، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں، ایک دن کا وقت لے لو، ایک ہفتے کا وقت لے لو، ایک مہینے کا وقت لے لو، ایک سال کا وقت لے لو، 10 سال کا وقت لے لو، میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ مزید اور کرنا وقت چاہتے ہو میں وقت دے دوں گا، اس جملے کو آپ عربی اور اچھی بنا کے پیش کر سکتے ہیں تو وقت لے لیجیے۔ انہوں نے کہا نہیں علامہ، ہم نے تو پوری طرح غور کر لیا ہے، اب وقت کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ بتائیے قرآن نے اس کو کیسے پیش کیا ہے۔ علامہ طنطاوی نے ایک آیت پڑھی، کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے آیت پڑھی، چونکہ وہ سب کے سب عربی سے واقف تھے، تو خوشی کے مارے، حیرت کے مارے انہوں نے تالیاں پیٹنی شروع کر دی اور کہنے لگے واہ واہ، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا آیت پیش کی تھی علامہ طنطاوی نے؟ آپ بھی ذرا سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ قاف کے اندر کہتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یہ آیت، اس آیت میں اللہ کیا بول رہے؟ یہ بول رہے جہنم میں نے اتنی بڑی بنائی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ اس سے کرو کہ جب ہم کہیں گے جہنم سے کہ اے جہنم تو کیا جہنمیوں کے تیرے اندر ڈالنے سے بھر گئی، جہنم کہے گی حل من مزید، ابھی نہیں بھری، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ انداز ہے اللہ کا، اور ایک وہ انداز ہے جہنم وسیع جہنم فسیح، کتنی سوکھی عبارت ہے، کتنی خشک عبارت ہے، اور اس کے مقابلے میں قرآن کو دیکھو یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ واقعی بھائیو اگر دل کی گہرائی سے کوئی اس پر غور کرے گا تو اس کا تو سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا کلام جس کا جواب دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ یہ اسلوب ہے، پیش کرنے کا ایک انداز ہے، یہ خالی اور خشک انداز نہیں ہے، یہ وہ لطف اندوز انداز ہے، اور اس کے اندر بھرا ہوا کمال ہے، فصاحت اور بلاغت کا دریا ہے۔ اللہ نے ایسا عجیب کلام پیش کیا، دنیا میں کوئی جواب آج تک نہیں دیا، نہ دے سکتا ہے قیامت تک۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، بتا یہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اعتراض کیا انتہائی لغو اور بےہودہ اعتراض ہے، نہ اللہ کے نبی نے کسی سے سیکھا، نہ یہ کہ کوئی اور اللہ کے جیسا کلام بنا سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ جس کو مجھے عرض کرنا تھا آج نہیں عرض کر سکا، اور وہ یہ ہے اللہ کے نبی کو اللہ نے امی بنا کر رکھا، آپ نے نہ کسی سے پڑھنا سیکھا نہ لکھنا سیکھا، اور یہ اسی لیے رکھا کہ تاکہ دنیا والے کبھی نہ کہہ دیں ارے بھائی پڑھے لکھے آدمی ہے بنا لیا ہوگا قرآن۔ اللہ نے اسی لیے آپ کو نہ کسی کے ساتھ پڑھنے کا موقع دیا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع دیا، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس علم آیا وہ دراصل اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس تیسرے نقطے پر انشاءاللہ پھر بحث کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔